بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب کی آج ہماری تیسری نشست ہے۔ اب وہ عقیدے کے جو ابواب ہیں جو ہم نے ذکر کیا کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اس کو پڑھانے کی طرف آ رہے ہیں۔ پہلے اجمالی طور پر ذکر کریں گے عقیدے کا، اس کے بعد اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ تو کہتے ہیں ارکان الایمانی ستہ، ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ وَهُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْإِيمَانُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ تو یہ معروف ہے جو ہمارے ہاں جس کو ایمان مجمل کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد اٹھنے پر اور تقدیر کے اوپر ایمان۔ تو یہ جو ایمان کی 6 باتیں ہیں، اس کو آپ کو پتہ ہے اس کو رٹایا جاتا ہے ہمارے یہاں نا، کہ اس کو اچھے سے یاد کیا جائے کہ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، ایمان کے جو 6 ارکان ہیں۔ یہ بہت بڑی جو ہے نا ایک محسوس کرنے کی چیز ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اور اللہ پر جو ایمان ہے وہ کچھ بہت بڑے بڑے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ امور جڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ پر ایمان بغیر رسولوں کے نہیں ہے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں نا یار اللہ پر ایمان لانا ہے، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، تو میرا اور اللہ کا معاملہ تو ہے، لیکن آپ کے اور اللہ کے معاملے میں رسول جو ہے نا اور اللہ کی جو کتابیں ہیں وہ درمیان میں کھڑی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ان کا انکار کر دیں گے، آپ ان کو ڈینائی کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ اللہ کے بارے میں ہمیں جو کچھ بتایا ہے وہ اس کے رسول نے ہی بتایا۔ اللہ کی ذات کو نہ کسی نے دنیا کی اندر اپنی آنکھوں سے اس دنیاوی زندگی میں دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ایسا ممکن ہے، ٹھیک ہے، اور نہ اللہ رب العزت کسی سے بغیر جو ہے وہ رسولوں کے، بغیر وحی کے کسی سے جو ہے وہ رابطہ کرتا ہے۔ اللہ کا جو ان مخلوقات سے رابطہ ہے وہ اپنے رسولوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ رسول ذریعہ ہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کا۔ آپ دیکھیں کہ جو کافر بھی تھے نا وہ بھی اللہ کے پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا اظہار کیا کرتے تھے، ہے نا، جیسے یہودی کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ رسول کے سامنے جو ہے اپنی انا کو مارنے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ رسول کی تابعداری یہ ایک مشکل کام تھا ان کے لیے۔ اچھا، آج کے دور میں بھی ہم رسول تو اب کے منصب پر تو کوئی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ یار اللہ ہمارا ہے اور رسول بھی ہمارا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول تک پہنچنے کے لیے جو علماء جو ان کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ترجمہ کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، کہ وہ علماء کو بالکل کلیتاً جو ہے نا اس کو رد کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب حرام جو ہے نا حلال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں سن رہا تھا وہ ایک صاحب کے بارے میں کہ جی وہ کسی پوڈ کاسٹ میں آئے ہیں، حمزہ عباسی صاحب، تو جی مطلب عورت کے سر سے جو ہے دوپٹہ بھی اتار دیں جائز ہے، ٹھیک ہے، وہ موسیقی کی محفلوں میں جاؤ، ڈرامے، فلمیں، سب کچھ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو مولوی کی، عالم کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور عالم جو بات کر رہا ہے اللہ رسول کی بات بتا رہا ہے، اصل میں اس کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے نا اس کا تابع دار بنانا، کھڑا کرنا کہ یار یہ جو بات کر رہا ہے میں نے اس کو ماننا ہے، اس کو یہ میں نے حیثیت دینی ہے کہ میں یا تو خود عالم بن جاؤں کہ تو میں تو خود دین کے علوم کو سیکھوں۔ نہ یہ لوگ خود دین کے علوم کو سیکھتے ہیں، نہ ان کو عربی آئے گی، نہ ان کو تفاسیر کو پڑھنا ہے، نہ اصول فقہ پڑھنی ہے، نہ اصول حدیث پڑھنی ہے، اور نہ اہل علم کو یہ حیثیت دینی ہے۔ ہاں، ہم علماء سوء کی ہم بات نہیں کر رہے، جو علماء جو ہے وہ برے علماء ہیں، 2 نمبر مولوی ہیں، ہم ان کی تو بات ہی نہیں کر رہے۔ یار آپ کو کسی نہ کسی عالم کو تو مانیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو جیسے تعلق کا انکار کرنے میں، یعنی ہر دور کے جو باغی لوگ ہوتے ہیں، سرکش لوگ ہوتے ہیں، وہ رسولوں کا اس لیے انکار کر دیتے ہیں کہ یار ہم رسول کی بات نہیں مانیں گے،
یا نا ڈائریکٹ ہم اللہ کی بات کریں گے اور اللہ جانے اور ہم جانے دیکھی جائے گی. تو یہ جو طرز عمل ہے یہ آج بھی موجود ہے، یہ آج بھی موجود ہے. اگرچہ کہ رسول کا انکار یقیناً وہ بدترین کفر کے اندر پہنچ جاتا ہے. حکم کے اعتبار سے فرق ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی اگر عالم علماء کی نہیں کر رہا ممکن ہے وہ گمراہی کا شکار ہو جائے یا ممکن ہے بے ادب قرار پائے صرف. لیکن یہ جو روش ہے نا، یہ جو اپنا تکبر ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے. تو اللہ پر جو ایمان ہے وہ رسولوں کے ساتھ جڑا ہے، اور جو رسولوں پر ایمان ہے وہ اس کے ساتھ ہی فرشتوں پر ایمان آتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک جو ہے نا پوری اس ایمان ستہ کے اندر پوری ایک لاجک دی ہے کہ اللہ تک تم نے پہنچنا ہے تو اللہ تک پہنچنے والے رسول ہیں. اب سوال یہ کہ رسولوں کو وہ خدا کا پیغام کیسے پہنچتا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاں اب تم مانو گے کہ اس کے فرشتے بھی ہیں جو آسمان سے خدا کی وحی کو پورے کا پورا بغیر کسی اضافے کے وہ رسول تک پہنچاتے ہیں، اس کے قلب اطہر پر نازل فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اس کو محفوظ فرماتا ہے. اور وہ فرشتے کیسے ہیں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ رسول کی نافرمانی نہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو انہیں حکم دیا جائے بس وہ اتنا ہی کرتے ہیں، اس سے زیادہ وہ نہیں کرتے. حتیٰ کہ جبریل امین سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو انہوں نے کہا کہ مل مسئول اعلم بہا من السائل، مسئول جس سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ تو پوچھنے والے سے، آپ جو سوال کرنے والے ہیں اس سے زیادہ تو وہ بھی نہیں جانتا، تو یہ تو مجھے علم دیا ہی نہیں گیا کہ اس سے زیادہ وہ جو ہے نا ان کو نہ اجازت ہے نہ ان کے پاس ان کو علم ہے، جتنا اللہ نے عطا کیا اتنا ہی ان کے پاس علم ہے. تو یہ بڑی زبردست بات ہے کہ آسمان سے خدا کا جو میرے اور ہر انسان اور قیامت تک آنے والے ہر انسان سے جو تعلق ہے کہ وہ کتنا سیف تھا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سیفٹی کو کتنا زیادہ نا قرآن میں مختلف پہلوؤں میں بیان کیا. کہیں کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کی سیفٹی کی ذمہ داری ہم نے خود اٹھائی ہے. کہیں کہا کہ وہ جو لے کر آنے والے ہیں وہ بڑے ہی امین ہیں، حضرت جبریل کا ایک وصف الامین ہے، وہ بڑے ہی امانت دار ہیں. اور کہیں پر بیان کیا کہ رسول اللہ کی وہ بالکل نافرمانی نہیں کرتے، اور کہیں پر بیان کیا کہ وہ نہ ایک لمحے کو آگے بڑھاتے ہیں نہ پیچھے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ایگزیکٹ پر ٹائم پر جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اس پیغام کو لے کر کے آتے ہیں. اچھا، پھر ساتھ ہی کتابیں ہے نا، اللہ نے جو آسمان سے ہمارے لیے جو قانون اتارا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ باقاعدہ کتابیں ہیں، ریٹن شکل کے اندر وہ ملا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو الواح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ٹھیک ہے، تو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو لکھا گیا وہ سب کا سب جو ہے اس کو لکھا گیا اور محفوظ کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوایا. حضرت موسیٰ کے اوپر بھی مجھے یعنی ایسا کوئی یقینی قطعی طور پر نہیں آیا کہ آسمان سے کوئی تختیاں اتری تھیں، ممکن ہے کہ وہ اللہ کا کلام تھا کہ جو پھر لکھا گیا ہو. تو یہ جو لکھا جانا ہے نا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اچھا، آج کے زمانے کے اندر بھی آج کا جو نظام ہے وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ لکھا جانا بہت میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. یار یہ چیز تو قانون پاس ہو چکا ہے، یہ نا فلاں فلاں ہماری شک ہے، فلاں فلاں ہمارا آئین کا یہ حصہ ہے، اس کی جو ایک ہیبت ہے، اس کا ایک جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو بہت زیادہ اس بنیاد پر جو ہے نا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی آسمان سے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری پوری زندگی کے لیے، چاہے وہ انفرادی زندگی ہے، سیاسی زندگی ہے، وہ ایک معاشرے کی، ایک فرد کی، ایک ریاست کی، یا پورے عالم اس انسانی کی زندگی ہے، اللہ نے اس کے لیے جو اتارا ہے پھر اس کو لکھ بھی دیا ہے، اس کو کتابوں کے اندر اس کو محفوظ کر دیا ہے. یہ سوچنے کی چیز ہے، محسوس کرنے کی بات ہے کہ یہ بہت بہت عظیم بات ہے کہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے، اس کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا. جو لکھا جا چکا ہے اس کے اندر آپ تبدیلی نہیں کر سکتے، اس کو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے. اچھا، اس کے بعد پھر والبعث بعد الموت، اور پھر موت کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان. تو اللہ پر ایمان کے ساتھ ہی ایک جو ہے نا ڈراوا بھی ہے کہ اللہ پر ایمان کوئی ایسی
جو ہے نا وہ اضافی چیز نہیں ہے. آپ کہیں یار کر لو تو ٹھیک ہے, اللہ کو مان لو تو بھی ٹھیک ہے. بھائی اللہ کو ماننا کا کے اوپر ایک بہت بڑا واقعے کا جو ہے نا فیصلہ ہونے والا ہے, اور وہ ہے موت کی زندگی اور موت کے بعد پھر اللہ کے ہاں اٹھایا جانا. یعنی یہ کنفرم ہے کہ ہر انسان دنیا کے اندر وہ چاہے جتنا مرضی مطلب لاکھوں بلینز اس کے پاس آ جائیں, اب تو ویوز کا زمانہ ہے نا, اب تو ملینز اس کے پاس ویوز ہو جائیں, ٹھیک ہے, اور فالوورز ہو جائیں, جتنا مرضی اس کے پاس ہو, اگر وہ اس امتحان میں اس نے کامیاب ہونا ہے نا, تو یہ ساری کی ساری جو آپ کی یہ جو تہذیب ہے اور یہ جو آپ کے سامنے دنیا ہے نا, یہ کوئی اوقات رکھتی ہی نہیں ہے. وہاں پر جو اوقات رکھتی ہے وہ کیا ہے کہ رسولوں کی آپ نے اطاعت کی ہوگی, اللہ کو آپ نے مانا ہوگا, اور کتابوں پر آپ نے وہ جو قانون اترا تھا آسمان سے اس قانون کے اوپر آپ نے جو ہے نا چلے ہوں گے, تو وہ وہاں پر آپ کو بچا پائے گا. تو یہ اس کے اندر ایک خوف بھی ہے نا, اس کے اندر انسان جو ان کے سرکش ہے اور وہ بار بار نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے بھی بتائی ہے کہ اس کو احساس رہے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی اس بات کی نصیحت کی, بلکہ مسلمانوں کو ہی یہ بات مخاطب کر کے فرمایا کہ تم موت کو یاد کیا کرو, فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ, وہ آخرت کی تمہیں یاد دلاتی ہے, ٹھیک, قبروں کی تم زیارت کیا کرو, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے. دیکھیں جو واقعہ ہوتا ہے نا, جتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے آپ اتنا بڑا اس کے لیے ذہن کو تیار کرتے ہیں, اتنی دفعہ آپ اس کو رپیٹ کرتے ہیں. ایک میٹرک کے بچے کے لیے وہ 10 سال سنتا ہے اس بات کو کہ یار تم نے میٹرک کا ایگزام جو ہے نا پاس کرنا ہے, ٹھیک ہے, میٹرک کا ایگزام تم نے پاس کرنا ہے. کتنا بڑا واقعہ ہے. ایک یوٹیوبر کے لیے جو ہے نا وہ بار بار دیکھتا ہے کہ یار فلاں رجب بٹ کی جو ہے نا اتنی فالوئنگ ہے, وہ دروف راٹھے کی اتنی فالوئنگ ہے, فلاں کی اتنی فالوئنگ ہے, تو وہ بار بار اس چیز کو دہراتا ہے کیونکہ اس کا وہ ہدف ہوتا ہے, اس کے لیے یہ بہت بڑا ایک واقعہ ہوتا ہے. تو یہ جو واقعہ ہے کہ موت کے بعد اٹھنا ہے, یہ واقعہ اسلام آپ کو بار بار بتائے گا. قرآن آپ کو مختلف انداز میں, مختلف پیرائے میں, مختلف اسلوب میں, ٹھیک ہے, مختلف مواقع پر آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ کو بھائی جانا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اس کی کیا تیاری کر رہے ہو. تو یہ آج کی تہذیب کی جو بہت بڑی جنگ ہے نا, یہ جتنی باتیں یہاں پر بیان ہو رہی ہیں, آپ دیکھیں آج کی تہذیب کی سب سے بڑی جنگ ان بنیادی باتوں سے لاشعوری ہے. ٹھیک ہے, لاشعوری طور پر یہ آپ سے جنگ کر رہے ہیں. وہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہے یار تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ, رسولوں پر ایمان نہ لاؤ. ہاں وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ اس کی ریپیٹیشن ختم کر دی انہوں نے کہا یار اللہ رسول پر ایمان, یہ تو اسلامیات میں پڑھنے والی چیز ہوتی ہے, جا کے پڑھ لینا, ٹھیک ہے, یا مسجد کے مولوی صاحب سے جا کے کسی خاص ایج کے اندر پڑھنے والی چیز ہوتی ہے. ہاں آپ کو انسٹا کی ریلز کے اندر, آپ کو ٹک ٹاک کی ریلز کے اندر, آپ کو یوٹیوب کے اندر, آپ کو جو ہے وہ بڑے بڑے بورڈز کے اندر, آپ کو ایجوکیشن کے مطلب ہمارے سینٹرز میں, یونیورسٹیز میں, ٹھیک ہے, نوکریوں میں, میڈیا میں, عمل کسی بھی جگہ پر آپ کو یہ باتیں اور یہ جو بنیادی اللہ رب العزت کی نے انسان کی جو بھلائی کے لیے اور انسان کو اگلے آنے والے وقت میں اس کو اس ایک بڑے ہلاکت سے بچانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے راستے بتائے ہیں نا, یہ آپ کو یہاں پر غائب نظر آئے گا. یعنی چاہے وہ کوئی اسلامی مملکت ہو چاہے غیر اسلامی مملکت ہو, چونکہ ایک تہذیب کا غلبہ ہے اور وہ تہذیب کفر کی ہے, وہ آپ کو یہاں کہیں پر بھی اس بات کا تذکرہ نہیں آنے دے گی. اچھا, اسی طرح سے پھر والایمان بالقدر خیرہ و شرہ, تقدیر پر ایمان, اس کی اچھائی اور برائی. سبحان اللہ, یعنی یہ تقدیر پر ایمان حقیقت میں اللہ پر ایمان کا حصہ ہے, اللہ پر ایمان کا حصہ ہے, اور اس کو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. قرآن میں بھی مختلف انداز میں آیا ہے, لیکن قرآن مجید میں جو اکٹھے ذکر ہوئے ہیں نا, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ, یہاں پر تقدیر کا ذکر نہیں ہوا, لیکن قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے, ٹھیک ہے, انا کل شیء خلقناہ بقدر. اور احادیث کے اندر بھی اس چیز کا ذکر آیا ہے کہ یہ ایمان ستہ کا حصہ ہے. تو یہ چونکہ اللہ پر ایمان کا تتمہ ہے, اس کو مکمل کرنے والا ہے. جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کو بار بار زندگی کے اندر جب مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کی زندگی میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی خواہش کے خلاف ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, یا اس کی خواہشات پوری ہوتی ہیں, تو دونوں صورتوں میں وہ اس چیز کو یاد کرتا ہے کہ یار یہ کام میرے رب نے کیا ہے, شکر کرتا ہے, ٹھیک ہے, یا صبر کرتا ہے. ٹھیک ہے, شکر کرنے میں بھی تقدیر پر ایمان ہے, ٹھیک ہے,
کہ اللہ نے میرے لیے لکھا تھا. اور یہ جو شکر ہے نا، اصل میں تقدیر پر ایمان کے نتیجے میں انسان آپے سے باہر نہیں ہوتا. یار اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھا تھا نا، ٹھیک ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اپنے کام کو کہوں یار میں نے اتنی محنت کی، میں نے یہ کر دیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. آج کے دور میں آپ دیکھیں جتنی بھی یہ جو 2 نمبر مارکیٹنگ ہوتی ہے نا، چاہے وہ امیزون کے لیے لوگ لاکھوں جناب دکھائیں آپ کو خواب اور یہ وہ، آپ دیکھیں یہ سارے کے سارے لوگوں کی جو لینگویج ہوگی نا، وہ اللہ پر یہ کہ فراڈ میں کھڑے ہوئے نا، تو اللہ ان کو یہ توفیق ہی نہیں دے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے جوڑیں. یار ہم نے یہ کیا، یار ہم نے ہمارا یہ سفر ہے، سنی علی کی کہانی سنیں، فلانے کی سنیں، یار ہم نے جناب یہ کیا تو یہ یہاں پہنچ گئے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس میں برکت بھی نہیں ہوتی. تو جو بابرکت لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ سے اس کو جوڑتے ہیں. اسی طرح سے اگر نقصان ہو جائے تو مسلمان پھر خودکشیاں نہیں کرتے ہوتے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کے بارے میں اتنی سخت وعید کی ہے. اس کا جنازہ نہیں پڑھا آپ نے، اور وہ جس تکلیف سے اپنے آپ کو مارے گا وہ اس تکلیف میں مبتلا رہے گا. کیونکہ یار مسلمان کا یہ ایمان ہے، اللہ نے میرے لیے لکھا ہوا تھا، یہ اللہ نے یہ لکھا ہوا تھا. ہاں ادب کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی طرف نسبت خیر کی کرتے ہیں اور شر کی نسبت ہم اپنی طرف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، شر کی نسبت ہم اپنی طرف کرتے ہیں، یہ ادب کا تقاضا ہے. لیکن یہ ہمارا ایمان ہے، خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ رب العزت ہے. بنیادی ایمان کی جو بحث ہے اس کو ذکر کرنے کے بعد اس کی زیادہ مزید تفصیل میں نہیں جاتے. اب وہ اہل سنت والجماعت کا اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس کا بنیادی اصول جو ہیں اس کو ذکر کریں گے. اچھا، اس کے اندر بھی وہ پہلے ایک اصول کو ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد وہ مسائل کے جن کے اندر اختلاف ہوا. تو اللہ تعالیٰ پر جو ایمان ہے اس کا ایک اجمالی صفر ذکر کریں گے، اور اس کے بعد اس کتاب میں اسماء حسنہ اور صفات باری تعالیٰ سے متعلق جو انحرافات ہوئے، جو غلطیاں ہوئیں، جن لوگوں کو راستہ جنہوں نے کھو دیا، ان کے اوپر پھر بات کی جائے گی. تو کہتے ہیں وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الْإِيمَانُ بِمَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ. اللہ پر ایمان کا جو تقاضا ہے، یا اللہ پر ایمان میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ پر ویسے ایمان لایا جائے جیسے اللہ نے اپنی کتاب میں اپنی صفت بیان کی ہے. اللہ کو ویسے مانا جائے جیسے اللہ نے خود اپنے بارے میں بتایا ہے. وَبِمَا وَصَفَهُ رَسُولُهُ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسے اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کہ اب یہ جو بات ہے نا، یہ اسی بات سے جڑ جاتی ہے، اور اصل میں یہاں پر رد ہے اہل فلسفہ کا. اہل فلسفہ بھی اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی کہتے ہیں یار ہم واجب الوجود، ٹھیک ہے، کون سی ذات ہے جو سب سے پہلے تھی، قدیم، ٹھیک ہے، مختلف الفاظ ہیں جو اہل فلسفہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کون سا مادہ ہے جو سب سے پہلے تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے اللہ کے بارے میں بات کرنی ہے نا، تو نمبر 1 تو ادب کا تقاضا یہ ہے، اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کہ آپ اللہ کے بارے میں وہ الفاظ استعمال کریں جو اللہ نے خود اپنے بارے میں بولے یا اس کے رسول نے بولے. اور نمبر 2، آپ جو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے اور جو بھی آپ کریں گے اس کے اندر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی جو بنیادی تعلیمات ہیں نا، اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے. آپ کی جو عقل ہے وہ اسی لیے استعمال ہوگی کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ جو رسول نے بات کی تھی نا وہ بالکل حق ہے. ٹھیک ہے، اور جو تم کہہ رہے ہو اہل فلسفہ، تم بالکل باطل کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے، اگر وہ جہاں پر وہ باطل پر ہیں، کیونکہ اہل فلسفہ بھی بسا اوقات کیونکہ فطرت پہ اللہ نے پیدا کیا ہے. تو ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ وہ بھی بسا اوقات کوئی ہدایت کی بات یا نور کی بات ان کے منہ سے بھی نکلتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ وہ رسول کی رہنمائی کو قبول نہیں کرتے، اصل میں ان کا تکبر کیا ہے. ٹھیک ہے، جو ہم نے بات پہلے کی نا، یعنی چاہے وہ آج کا ویسٹ ہو یا پرانے فلسفی ہوں، ان سب کا تکبر یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ یار ہم جو کائنات کی یہ جو بڑے بڑے حقائق ہیں نا، چاہے خدا ہے چاہے کچھ بھی ہے، ہم اس کا فیصلہ ہم کریں گے اور اس کو تلاش ہم کریں گے. آج کے دور کا فلسفہ آپ سمجھیں سائنس ہے. ٹھیک ہے نا، کہ وہ یعنی سائنس اپنی اصل میں تو غلط چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ایک آیات میں سے ایک آیت ہے
کہ اللہ کی دو طرح کی آیات ہیں، آیات کونیہ اور آیات شرعیہ۔ شرعیہ وہ ہیں جو قرآن کی آیات ہیں، حدیث ہیں، اور کونیہ جو کائنات میں خدا کی پھیلی ہوئی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، جس کے اندر وہ سارے کے سارے لاز، وہ قوانین جو اس کائنات میں اللہ نے جس کو جاری و ساری فرمایا ہے، وہ بھی سارے اللہ کی ہی آیات کونیہ ہیں۔ اس لحاظ سے سائنس کو جاننا گویا اللہ رب العزت کو ہی جاننا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو جان کر اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں، اللہ کے مقام کو جانتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان سائنس کو اللہ رب العزت کے اوپر سے بھی زیادہ اوپر کر دے یا رسولوں سے بھی اوپر کر دے اور کہ یار اس بنیاد پر میں فیصلہ کروں گا کہ سائنس کیا ہے، یعنی جو چیز آپ کی ہوا سے خمسہ میں آ سکتی ہے، کہ جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کو پکڑ سکتے ہیں، جس کو چکھ سکتے ہیں، جو آپ کے تجربے میں آ سکتی ہے، جس کو آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں، اسے آپ مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ اس لیے چینج ہوتی رہتی ہے کیونکہ وہ ہمارا چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یار اس بنیاد پر ہم اللہ کو دیکھیں گے کہ اللہ پروو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب ایک طبقے نے تو کہا کہ اللہ پروو ہی نہیں ہوتا، لہٰذا اللہ کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ جو یہ ہمارا جو ہے چائنا، رشیا، یہ جو بلاک ہے سارا کا سارا، یہ تقریباً اس طرف گیا۔ اور دوسرے بلاک نے کہا کہ یار ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، چونکہ سائنس اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہی تو اب پتہ نہیں ہے وہ ہے یا نہیں ہے۔ ہم انکار تو نہیں کرتے لیکن یار پتہ ہے نہیں ہے، وہ بہرحال ہم سے اس کا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ جو آج کا ویسٹ ہے ہمارا، وہ اس سائڈ پر گیا۔ تو ہم اہل اسلام جو ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے رسولوں کے ذریعے مانتے ہیں، اس کی کتابوں کے ذریعے مانتے ہیں، اس لیے ہم ہر وہ بات کرتے ہیں اللہ کے بارے میں جو اللہ نے ہی کی ہے اور اس کے رسول نے ہی کی ہے۔ اب اس میں وہ چار چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں من غیر تحریف، بغیر کسی تحریف کے۔ تحریف کیا ہوتی ہے کہ کسی بھی لفظ کو آپ اس کے اصل معنی سے پھیر دیں، ٹھیک ہے؟ تحریف دو طرح سے ہوتی ہے، تحریف لفظی اور تحریف معنوی، ٹھیک ہے؟ لفظی تحریف یہ ہے کہ آپ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں ذکر کیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اپنی جگہ سے لفظوں کو پھیر دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے تورات کے اندر بھی کیا، الفاظ کو بدلا، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جیسے ان کو سلام کرتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، آپ کو تکلیف دینے کے لیے۔ اور دوسری ہے تحریف معنوی، ٹھیک ہے، کہ جو معنی اللہ تعالیٰ نے جو معنی جس زبان میں بیان کیا ہے، عربی زبان کے اندر معنی کو بیان کیا، تو اس معنی کو وہ بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ معنی نہیں ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی بعض گمراہ لوگوں کا جو گمراہی کا شکار ہوئے، انہوں نے یہ عمل کیا۔ اس کو انشاءاللہ ہم مزید جو ہے وہ اس کا معنی وہ کریں گے۔ اچھا، اس کو وہ کہتے ہیں یار یہ تعویل ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا تعویل ہے، ہم جو معنی بدل رہے ہیں یہ ہم تعویل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تعویل چونکہ ایک اچھا لفظ ہے، تعویل کا ایک معنی جو ہے نا تفسیر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تفسیر کرنا۔ قرآن مجید میں بھی اس معنوں میں استعمال ہوا ہے، تعویل بمعنی تفسیر۔ لیکن وہ دیکھیں تفسیر حق وہ ہوگی کہ جو تفسیر اللہ نے خود بتائی ہو یا رسول نے بتائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک بات نہ اللہ نے بتائی نہ رسول نے بتائی، آپ اپنے دماغ سے کر رہے ہو تو وہ بات یقیناً پھر وہ تحریف ہے، وہ تعویل نہیں ہے۔ ولا تعطیل، اور نہ بغیر ہم تعطیل کرتے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان لاتے ہیں بغیر تعطیل کے۔ اگر ہمارے یہاں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اب تو ویسے نہیں استعمال ہوتا، عطلات، ٹھیک ہے، یہ ہوتا تھا، یہ چھٹیوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تعطیل کیا ہے کہ معطل کر دینا، ٹھیک ہے، انکار کر دینا۔ تو یہ مسلمانوں میں بعض ایسے گمراہ فرقے آئے جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، کہ اللہ کے ہم صفات کو نہیں مانتے۔ دو طرح کے لوگ پائے گئے، ایک جنہوں نے اللہ کے اسماء کا بھی انکار کیا اور صفات کا بھی، ان کو جہمیہ کہا جاتا ہے۔ یہ فرقہ تھا جہمیہ کا، جنہوں نے اللہ کے اسماء کا بھی انکار کیا اور صفات کا بھی انکار کیا۔ اور دوسرے تھے معتزلہ، ٹھیک ہے، معتزلہ، انہوں نے اسماء کو تو مانا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ علیم ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، لیکن ان اسماء میں اللہ کی جو صفات ہے ان کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی سمیع ہے مگر سنتا نہیں ہے، علیم ہے مگر جانتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بصیر ہے مگر دیکھتا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس طریقے سے انہوں نے صفات کا جو ہے وہ انکار کیا۔ یہ معتزلہ تھے، جنہوں نے اسماء کو مانا اور صفات کا انکار کیا۔ جہمیہ نے دونوں کا انکار، ہاں، جہمیہ نے دونوں کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔
تو یہ تھا جو ہے وہ تحریف، ٹھیک ہے. اچھا ایک اور جو ہے وہ گروہ تھا جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے جو قرآن مجید میں صفات آئی ہیں، جیسے اللہ کا صفت آئی ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا، رحمان عرش پر مستوی ہوا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اپنے دونوں ہاتھوں کا، لما خلقت بیدی، جس کو میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. ابلیس تو کیوں جو ہے ان کو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا کہ یار یہ لفظ تو صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہم لفظوں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ید اللہ کے ہم مانتے ہیں، لیکن ید سے کیا مراد ہے اس کو ہم نہیں جانتے. یعنی یہ ذرا پوائنٹ سمجھنے کا ہے، ٹھیک ہے. ید سے کیا مراد ہے اس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. رحمان عرش پر مستوی ہے یہ ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مستوی ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ. انہیں کہا جاتا ہے مفوضہ، میم فا واو دال اور ہا، ٹھیک ہے، مفوضہ جو تفویض کرتے ہیں. تفویض کا مطلب ہوتا ہے کہ معنی کو اللہ کی طرف لوٹاتے ہیں، معنی کو نہیں جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرتے. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے قرآن کو عربی میں اتارا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں اتارا ہے، اور ید کا مطلب ہمیں معلوم ہے، ید کا مطلب ہاتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے. استوا کا مطلب عربی کے اندر رفع، صعدہ، ٹھیک ہے، بلند ہوا، ٹھیک ہے. رحمان عرش پر مستوی ہوا مطلب عرش پر بلند ہوا، عرش پر چڑھا، ٹھیک ہے. صعدہ یہ الفاظ عربی کے اندر استوا کے معنوں میں آئے ہیں. تو اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں معنی معلوم ہے، کیفیت معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ فرق ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کیفیت معلوم نہیں ہے. جیسے امام مالک نے کہا کہ الاستواء معلوم، استوا تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ مستوی ہوا اپنے عرش پر، والکیف مجہول، ہاں اس کی جو کیفیت ہے وہ مجہول ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو کیفیت ہے وہ مجہول ہے. تو مفوضہ میں اور اہل سنت میں فرق ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں یار مفوضہ جو ہے نا وہ اہل سنت ہی ہیں. مفوضہ جو ہیں وہ دو جرم کرتے ہیں. ایک جرم یہ کرتے ہیں، دو جرم نہیں، ان کا ایک جرم ہے کہ وہ معنی کو جو ہے وہ معنی کو نہیں مان رہے، ٹھیک ہے، معنی کو تسلیم نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک طرح سے تعطیل کی شکل بن جاتی ہے کہ آپ نے اس جو لفظ تھا اس کے معنی اللہ نے تو ہمیں عربی میں بتایا تھا، اگر جو ہے وہ اس معنی کو ماننے میں کوئی مسئلہ ہوتا تو اللہ کے رسول بتا دیتے، ٹھیک ہے. وہ جس قوم کو مخاطب کر رہے تھے، سب سے جو بڑا علم ہوتا ہے، سب سے جو بڑی بات ہوتی ہے وہ اللہ کے بارے میں ہی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے بارے میں ہی ہو. سب سے بڑا جو ادب ہے اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس کے نبی نے ہمیں نہیں بتایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اسی طرح سے ہمیں ماننا ہے کہ جس طرح سے عربی زبان کے اندر وہ معنی مراد لیا گیا ہے. البتہ اس کے اندر ہم کیفیت کو نہیں ذکر کرتے، ٹھیک ہے، کہ اس کی جو کیفیت ہے وہ اس طرح سے ہے یا اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے. اس کو آگے وہ بیان کر رہے ہیں، وَمِن غَيْرِ تَكْيِيفٍ، بغیر کیفیت کے. اچھا اب یہاں پر بغیر کیفیت کے کیا مطلب ہے؟ اللہ یہاں پر ائمہ نے یہ نہیں کہا کہ من غیر کیفیہ، بغیر کیفیت کے. یہاں پر تکییف کا لفظ آیا، یعنی بغیر کیفیت کو بیان کیے. اللہ کی صفات کی کیفیت ہے لیکن ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اللہ کی صفات کی کیفیت ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا، اس کی کیفیت ہوگی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب اور فرشتے صف جو ہے نا آئے گا، اور فرشتے صف کے اندر کھڑے ہوں گے، قطار کے اندر کھڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ آئے گا، یقیناً اس کی ایک کیفیت ہوگی، ٹھیک ہے. اللہ کی تمام صفات کی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بیان فرمائی، لیکن اس کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے، اس کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے. اس لیے یہاں لفظ استعمال کیا من غیر تکییف، بغیر کسی کیفیت کے. اچھا اس کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے تمثیل، ٹھیک ہے، کہ آپ اسے کسی کے مماثل قرار دے دیں، ٹھیک ہے. یہ اس سے اگلا جرم ہے کہ کوئی انسان کہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے کس طرح جیسے میرے ہاتھ ہے، نعوذ باللہ، اگر کوئی اس طرح کہہ دے، ٹھیک ہے.
کیونکہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا قدم ہے اس طرح سے جیسے میرا قدم ہے، ٹھیک ہے. حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ اپنے قدم مبارک کو جہنم کے اندر رکھ دے گا، پھر وہ کہے گی بس اب جو ہے وہ، ورنہ وہ کہہ رہی ہوگی حل من مزید، ٹھیک ہے. تو وہ کیسے ہوگا اس کیفیت کو ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جو اللہ نے لفظ استعمال کیے، جو رسول نے استعمال کیے، ہم ان کو مانتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ اہل سنت ہیں جو مانتے ہیں کہ اللہ کی تمام صفات کو بغیر کسی جو ہے نا کسی سے مشابہت کروائے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ مماثلت کروائے. لفظ مماثلت زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی ذات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب جب اس جیسی کوئی ذات نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کی ہم مثال نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم مثال بیان نہیں کر سکتے. فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، ٹھیک ہے. اچھا جب ہم اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات نہیں ہے تو پھر ہم اپنی عقل کے گھوڑے بھی نہیں دوڑا سکتے. دیکھیں عقل کا جو تعلق ہے نا، عقل کا تعلق، عقل کب کام کرتی ہے؟ جب اس نے اس چیز کو دیکھا ہو، ٹھیک ہے، یا اس جیسی کسی چیز کو دیکھو. ابھی آپ فرض کریں کسی چیز، کوئی ایسا انسٹرومنٹ کوئی نیا مارکیٹ میں آپ اس کا نام لیتے ہیں جو پاکستان میں نہیں پہنچا، تو آپ مجھے کہتے ہیں یار وہ چیز ہے، تو میں کہوں گا کہ یار وہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کہیں گے یار وہ نا موبائل سے ملتی جلتی ہے، ٹھیک ہے. تو میں اس کے بارے میں ایک رائے قائم کر سکتا ہوں کہ اچھا یار وہ ایسی ہوگی، ٹھیک ہے، یا میں بولنے کا مجھے حق ہو سکتا ہے، آپ کہہ دیں، ٹھیک ہے. اس میں بھی میں زیادہ سے زیادہ مطلب کچھ فیصد میری بات صحیح ہوگی، بہت ساری میں اس میں بھی غلط کر دوں گا. تو اللہ کے بارے میں ہم کیوں بالکل مطلب رسول کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے سامنے، یعنی یہ جو دروازہ ہے نا، یہ اجتہاد کا دروازہ نہیں ہے. دین کے مختلف ابواب ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو باب ہے نا، یہ اتباع کا باب ہے، یہاں پیروی کرنی ہے، ٹھیک ہے. یہاں آپ نے اجتہاد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. یہاں آپ اپنی عقل سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. عقل آپ کو یہاں پر صرف تابع داری کروائے گی، ٹھیک ہے. تو جن لوگوں نے یہاں پر اجتہاد کا دروازہ کھولا، اپنی عقل کو گھوڑے دوڑائے، ان کے اندر متکلمین آتے ہیں، بڑا ایک جو نام ہے اہل فلسفہ کے بعد، ٹھیک ہے، وہ متکلمین ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں کے دونوں جو طبقے تھے اپنے اپنے لیول کے اوپر وہ گمراہی کا شکار ہوئے، ٹھیک ہے. کیوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنے کا جو ہے وہ حق صرف یا اللہ کو خود ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بتایا تو رسول اللہ کے بارے میں بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے زیادہ اور کوئی تیسری ذات نہیں ہے جس کی جو کوئی سورس ہو سکے اللہ کے بارے میں انفارمیشن کا. تو بغیر تمثیل کے ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اچھا، ایک بڑا اچھا قاعدہ بیان کیا کہ اللہ پر جو ایمان ہے نا، اللہ پر یہ جو ایمان ہے، اس کے اندر نہ ہم مبالغہ کرتے ہیں اور نہ ہم جو ہے کمی کرتے ہیں. اگر آپ مبالغہ کریں گے تو بھی آپ جو ہے نا گمراہی کا شکار ہوں گے. مبالغہ کیسے؟ جیسے ایک آدمی اللہ کی صفات کو ماننے میں مبالغہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. مبالغہ کرتے ہوئے وہ کیا کرے گا؟ وہ مشابہت دے دے گا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے. کیسے نزول فرماتا ہے یار؟ جیسے بادشاہ جو ہے وہ تخت سے نیچے اترتا ہے، ٹھیک ہے. نعوذ باللہ. اگر کوئی ایسا کر دے گا، اب اس نے صفت کو مانا ہے لیکن صفت کو ماننے میں کیا کہ مبالغہ کر دیا، اس کے نتیجے میں گمراہی کا شکار ہو گیا. اور اگر کمی کرے گا، ٹھیک ہے، کمی کرے گا تو بھی وہ کسی نہ کسی صفت کا انکار کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے. کمی مثال کے طور پر وہ کہ یار اگر میں اللہ کی یہ صفت مان لوں، اچھا یہ اب اصل میں جن لوگوں نے انکار کیا نا، ان کے دماغ میں کیا آیا؟ انہوں نے کہا یار اگر ہم مانیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اگر ہم مانیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کلام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کا کلام جو ہے اس کا فرشتہ سنتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کا کلام جو ہے وہ حروف پر مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کا جو کلام ہے وہ آواز کے ساتھ ہوتا ہے. وَنَادَى رَبُّكَ، تیرے رب نے پکارا. یہ سارے موضوعات آگے آئیں گے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پکار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پکارتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہ مانیں تو اس سے ڈر یہ لگتا ہے، دماغ انسان کو یہ ڈراتا ہے کہ اس کا مطلب ہے تم نے اللہ کو نا مخلوق جیسا کر دیا. کیونکہ دیکھو آواز دینا تو مخلوق کا کام ہے، ٹھیک ہے، اور ہاتھ تو مخلوق کے ہوتے ہیں، نہ اترنا تو چڑھنا تو مخلوق کا کام ہے،
ٹھیک ہے. تو چڑھنے کا ذکر میرے منہ سے غلط ہو گیا، اترنے کا جو ہے حدیث کے اندر ذکر ہے. ٹھیک ہے. ہاں چڑھنا بمانا مستوی ہونے کے درست ہے. استوا جو ہے یہ تو مخلوق کا کام ہے. تو لہٰذا اللہ کی ان صفات کا کہو کہ یار ہمیں معنی پتہ ہی نہیں ہے، یا تو معنی پتہ نہیں ہے اللہ ہی جانے اس کے معنی کو، یا کہو یار اس کا کوئی اور معنی ہے. استوا کا مطلب ہے اللہ کا غلبہ ہوا عرش پر. ٹھیک ہے. استوا کا مطلب ہے استولا، عربی میں وہ کہتے ہیں استولا یعنی غلبہ ہوا. اللہ کے ہاتھوں کا مطلب ہے کہ اللہ کی نعمت. ٹھیک ہے. اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں مطلب اللہ کی نعمتیں کھلی ہیں، اللہ کی قدرت کھلی ہے، قدرت اللہ کی بہت زیادہ ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کام بندہ کرتا ہے نا، اصل میں اس کے اندر اس کو ایک اصول سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. وہ اصول کیا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، آپ اللہ کو مخلوق جیسا قرار دے ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. جو انکار کر رہا ہے حقیقت میں وہ بھی اپنے دماغ میں پہلے تشبیہ دے رہا ہے. آپ اس پوائنٹ کو ذرا اچھے سے سمجھیں. پہلے وہ تشبیہ دیتا ہے، پھر تشبیہ سے بھاگ کے کیا کرتا ہے، تعطیل کرتا ہے، انکار کرتا ہے، یا تعویل تعریف کرتا ہے اور مختلف گمراہیوں میں جاتا ہے. تو اگر وہ یہ سمجھ لے کہ بھائی اللہ تعالیٰ، اگر ابن تیمیہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ موجود ہے یا نہیں ہے. یہ آسان سی بات ہے، اللہ موجود ہے. تو یار مخلوق موجود ہے کہ نہیں ہے؟ مخلوق بھی موجود ہے. تو پھر اللہ کے موجود ہونے کا انکار کر دو، تم نے تو برابر کر دیا نا. پوائنٹ سمجھ رہے بھائی؟ اللہ ہے، اچھا اللہ حی ہے، اللہ زندہ ہے. بالکل زندہ، تو تم زندہ ہو. نہیں کہا یار ہم بھی زندہ تو ہیں. تو پھر اللہ کو زندہ ہونے کا انکار کر دو. کہتے نہیں وہاں تو وہ کہتے ہیں نہیں وہاں تو اللہ کی زندگی ویسے ہے جیسے اللہ کے لائق ہے. یہ سارے متکلمین یہ بات کر رہے ہیں. اللہ کی ذات ویسے ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. ان کو پھر یار باقی صفات میں کیوں نہیں مانتے؟ پھر باقی میں بھی ایسے ہی مانو نا. اللہ کا ہاتھ ہے جیسے اللہ کی عظمت کے لائق ہے، اللہ مستوی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، وہ نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. تو یہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے. اچھا اس کی ایک ایمانی پہلو ہے، اس کو بات کر کے ہم ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے. دیکھیں یہ جو مباحث ہے نا، اس کے اندر اگر انسان سوچے نا، انسان دھاڑے مار مار کے روئے. ٹھیک ہے نا. کہ جب آپ یہ چیزیں پڑھتے ہیں نا، اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفات پڑھتے ہیں، تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ کو، یعنی ایک ہے آپ بغیر اجمالی ویسے ہی مانتے ہیں کہ اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. ایک آپ یہ صفات پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غصے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے غضبناک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نزول کرتا ہے آسمان دنیا پر، اللہ بندوں کو پکارتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو بنایا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے جیسا قرآن میں آیا. تو آپ کا یعنی یہ جو تصور ہے نا کہ یار وہ ذات ہے، ٹھیک ہے نا، وہ حقیقت کے اندر ہے، حقیقت کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں اس ذات کا ہم نے سامنا کرنا ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور وہ ہم سے اس دن کلام کرے گا. تو انسان کا ایمان جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے. انسان کا جو یقین ہے وہ بلند ہوتا ہے کہ یہ اللہ جو میرا رب ہے کتنی عظیم جو ہے نا وہ ذات ہے، کتنی عظیم ذات ہے. ٹھیک ہے. اور کتنا کمال اس کی صفات ہیں، کہ کتنی کمال صفات ہیں. اچھا جتنا آپ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں نا اللہ کے بارے میں، جتنا آپ صفات کا انکار کریں گے، جتنا آپ کہیں گے یار اس کے معنی کا ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے، اتنا آپ کے دل سے اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے وہ کم ہوگی، اتنی ہیبت کم ہوگی. کہ اتنا مقام اور مرتبہ کم ہوگا. اور جتنا آپ اس کے بارے میں جو رسولوں نے بتایا ہے اور اللہ نے جو اپنے بارے میں بتایا آپ جانیں گے، اتنا آپ کا یقین بڑھے گا. یا آپ مثال یوں لے لیں کہ دنیا کے کسی بادشاہ کے بارے میں اگر آپ کو پتہ ہو یار فلاں بادشاہ ہے تو اس سے کیا ہوگا، تو فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ جب جانتے ہیں نا کہ یار فلاں بادشاہ ہے، اس کے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اچھا وہ ایٹمی طاقت کیسی ہے، وہ ایسا ہے یار کہ پورے ملکوں کو تباہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس وہ میزائل ہے، یار وہ چاند پہ پہنچ گئے. آپ جتنا جانتے ہیں نا دنیا کے کسی بھی طاقت کے بارے میں، اتنا آپ ہیبت زدہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اتنا آپ اچھا اگر آپ اس کی اچھائی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اسے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یار فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، بڑی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کافر جنہوں نے غزہ کے مسلمانوں کی حمایت کی، ہمارے دل میں ان کے لیے محبت آتی ہے کہ یار وہ حق کا ساتھ دیتے ہیں. اسی طرح اللہ کی صفات، ٹھیک ہے، آپ جو رسولوں نے بتائی ہیں، جو اللہ نے اپنے بارے میں بتائی ہیں، ان کو آپ جتنا جانتے ہیں، جتنا آپ جانتے ہیں، اتنا آپ کا ایمان بڑھتا ہے، اتنا آپ کا یقین بڑھتا ہے، اتنا یہ دل میں عظمت بیٹھتی ہے کہ وہ خدا ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے
اور وہ مجھے پوچھنے والا ہے اور میرا حساب لینے والا ہے. تو اس فیلنگز کو، اس احساس کو اپنے اندر جو ہے نا زندہ رکھنا اور اس کے ساتھ قائم رہنا، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ایمان عطا فرمائے بالکل اس طرح کہ جس طرح سے اس نے ہمیں حکم دیا اور اس کے رسولوں نے بیان کیا، اور ہمیں ہر گمراہی سے محفوظ فرمائے.